أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورۃ النور. اس سورت میں اللہ کریم برکات الہیہ اس کے بیان کے بعد معاشرے کا تزکیہ کریں گے. التزکیۃ الالہیہ اس سورت کا تعارف ہے، یعنی ایسے امور جن سے اللہ کی ناراضگیاں آ جاتی ہیں، برکات اٹھ جاتی ہیں، خیریں اٹھ جاتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا تاکہ برکات الہیہ کا تسلسل رہے. جس طرح آپ نے سورہ ابراہیم پڑھی، اس کے اندر الانوار الالہیہ تھے، یعنی ایسے کام جن سے بندہ دنیا آخرت میں روشن ہو جاتا ہے. اور اس صورت میں خصوصاً اخلاقیات کی ان پسماندگیوں کو ختم کیا جائے گا، ان کمزوریوں کو ختم کیا جائے گا جس سے چمکنا تو درکنار، دنیا آخرت میں کامیابیاں تو درکنار، دنیا کی دی ہوئی برکتیں بھی چھین جاتی ہیں. یعنی روزانہ پریشانیاں، ہر حال میں شدت، ہر وقت اداسی، مایوسی، یہ کیوں ہوتی ہے معاشرے پر؟ یہ سورہ نور پڑھ کر پتہ چلے گا کہ معاشرہ ناپاک ہے. خصوصاً پاک دامنی کی زندگی جب سے ختم ہوتی ہے، اس وقت برکات الہیہ کا نزول بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے سورت کے اندر احکام کا ایک عجیب منظر سورہ نور کے شروع میں پیش کیا. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اب اس پوری سورت کو کس انداز سے آپ نے یاد کرنا ہے کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی عربی عبارت بطور دعویٰ کے یاد رکھیں. الفرائض والآیات تذکرۃ و تزکیۃ. الفرائض والآیات، یہ پہلی آیت کے اندر ہی اللہ کریم نے بیان فرما دیا. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات. کچھ فرائض اور کچھ آیات کا ذکر ہے. فرائض وہ احکام ہوں گے جو معاشرہ کے لیے پاک رہنے کے لیے ضروری ہے. نظر کی حفاظت ہو، پردہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام لگانے والا، بہتان لگانے والا نہ ہو، بدکاریوں والے نہ ہوں، اور اسی طرح ایک دوسرے کے پاس کس حالت میں کس وقت جانے کی، چھوٹوں کو بڑوں کو کیسے اجازت ہے، کس انداز سے مردوں کو رہنا ہے، کس انداز سے عورتوں کو رہنا ہے، نظروں کو کس طرح رکھ کر چلنا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم. درمیان میں چونکہ اس معاشرے کے اندر منافقین کی کثرت ہوتی ہے، جو معاشرہ ناپاک لوگوں کا ہوتا ہے، پاک دامن نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں منافقین کا بھی ذکر ہے. تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو کہ پاک معاشرہ کے لیے پھر ضروری بن جاتی ہیں کہ فرائض تو پورے کر لیے، اپنے آپ کو پاک دامن تو بنا لیا، لیکن یہ کچھ آیات ہیں جن سے اللہ کریم کی عبادت تب کامل ہوتی ہے کہ جب ان کو پورا کا پورا لے لیا جائے. اس وقت پھر اللہ کریم کی حاکمیت اور الوہیت کے عجیب کرشمے اس صورت میں بیان کیے. جب بندہ ان دونوں چیزوں میں پورا ہو جائے، اللہ کی حاکمیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اور پھر پاک دامنی بھی پوری اختیار کر لے، تو یہ مجسمہ بن جاتا ہے رحمتوں کا. اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ خلافت بھی کر دیا کہ ساری زمین تمہارے قبضے میں ہوگی. نہ یہ کہ برکات صرف تمہارے پاس آئیں گی، بلکہ پوری زمین تمہارے قبضے میں ہوگی. وعدہ خلافت بھی اسی صورت میں ہے. الفرائض والآیات،
تذکرۃ و تزکیۃ، تقریباً کچھ 26 کے قریب پوائنٹس ہوں گے جو احکام کے طور پر، فرائض کے طور پر اس صورت میں بیان ہوں گے. یعنی اگر کوئی ان اصولوں کو پکا لے لیتا ہے، ایسے اصول بنا لیتا ہے، تو وہ ایک مثالی اور پاک معاشرہ بن کر سامنے آئے گا. ورنہ اگر ان چیزوں پر عمل نہ ہوا تو معاشرے میں ناپاکی رہے گی، اور جتنی فیصد معاشرے میں ناپاکی ہے اتنی اللہ کریم برکات پھر اٹھا لیں گے. اس لیے اس صورت کا تعارف ہے الفرائض والآیات تذکرۃ و تزکیۃ، التزکیۃ الالہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ والی پاکی اگر کسی نے حاصل کرنی ہے تو سورہ النور پڑھے. جس طرح پچھلی صورت برکات الہیہ تھی، برکات الہیہ کا نزول ہونے لگ جاتا ہے. اس سے پچھلی صورت میں تقویٰ کو بنیاد بنا کر 17 احکام پیش کیے گئے تھے. الاوامر الالہیہ، یعنی تقویٰ مضبوط ہو برکات آتی ہیں، اور برکات تب قائم رہ سکتی ہیں جب معاشرہ کبھی ان چیزوں کے ساتھ ناپاک نہ ہونے لگ جائے. یعنی تقویٰ بھی ہو، ان 12 احکام پر بھی عمل کر رہا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ناپاکی بھی کھڑی ہو تو یوں نہ کرے. چونکہ انہی تقویٰ کی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی تھی جو پاک دامنی کے لیے ضروری تھی، اس کے لیے اللہ نے پھر سے الگ ایک پوری صورت ارشاد فرمائی جس کو سورہ النور کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.